حضرات کے مذہب میں نبی پر درود پڑھنا اگر گناہ یا حرام نہیں ثواب ہے تو پورا مجمع جی لگا کر کونین کے مسیحا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ بآواز بلند پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے بڑا ہی جی لگا کر درود پاک پڑھا، طبیعت جھوم گئی۔ شب برات یعنی نجات کی رات ہے، ایک بار جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں آواز بلند اور پڑھ لیجیے۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کے حیدرآباد میں کوئی الیکشن تو نہیں ہونے والا ہے؟ کارپوریشن کا ہو گیا، ودھان سبھا کا ہو گیا، لوک سبھا ہوتے ہوتے ٹل گیا۔ تو جب کوئی الیکشن ہونے والا ہی نہیں ہے تو وہ کس پارٹی کے لوگ ہیں جو مسلسل کھڑے ہیں؟ آگے بیٹھ جائے۔ اگر ہمارے دل کے لوگ ہیں تو جگہ لے کر بیٹھ جائیں۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بیٹھنے کا پریاس کر رہے ہیں، لیکن پیچھے دیکھنا ہاؤس فل ہے۔ ہم مسلمان کب تک پیچھے دیکھے گا؟ آپ تو آگے دیکھو۔ حیدرآباد 3 سالوں سے آنے کی کوشش میں تھا۔ رحمت عالم کمیٹی نے ہر ممکن کوشش کیا کہ بلیابی آ جائے۔ جناب شاہد بھائی کو بلیابی یہی کہتا تھا، بلیابی بعد میں جائے گا، روٹی پہلے جائے گی، اور جس روز پہنچ جائے گی اس روز بلیابی حاضر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں رحمت عالم کمیٹی کے ان سرفروش نوجوانوں کو جن نوجوانوں کی کل 30 کے انڈر کی عمر ہے اور 50 سے اوور ایج والوں کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور گھر جانے سے پہلے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہم سبوں کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ممبر پر اولاد غوث اعظم پیر طریقت، رہبر معرفت حضور قبلہ سید شاہ بغدادی رفاعی دامہ برکاتہم القدسیہ ہم سبوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میری جماعت کا وہ مفکر کئی 100 سر جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تب کہیں تھوڑا سا دماغ تیار ہوتا ہے، اور اسی دماغ کو مہاراشٹرا کی زمین پر علامہ مفتی شرافت حسین برکاتی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ پہلی بار آپ کے شہر کو مذہبی اجلاس میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پیش رو خطیب مفکر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر نعیم صاحب
بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. طبیعت چاہ رہی تھی کہ کچھ سلسلے کلام اور دراز ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ کے چہرے سے لے کر آپ کے جسم کے ہر حصے پر کہیں نہ کہیں خوف ہے. بلیابی کو آپ بلا لیے ہو، اپنی جماعت، اپنی ملت، اپنے مذہب کا سب سے کمزور پارٹ کا نام ہے غلام رسول بلیابی. ان بزرگوں کے حوالے سے اجازت ہو تو صرف ایک مطلع، ایک شعر دیکھے گا. قلب میں ایک تڑپ اٹھی، قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا. بولنے آتا ہے تو زور سے بول دیجیے. قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوؤں سے وضو کیا. وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. اور یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ ارے ایک نماز رہ گئی، ایک نماز ہو گئی، ایک نماز رہ گئی، ایک نماز ہو گئی. اے علی کون والی رہ گئی؟ کون والی ہو گئی؟ تو مولا علی فرماتے محبت والی ہو گئی، شریعت والی رہ گئی. علی کیسے رہ گئی؟ مصطفیٰ کو دیکھتے رہا. علی کیوں رہ گئی؟ جانے نماز کو دیکھتے رہا. علی کس وجہ سے رہ گئی؟ جانے کعبہ کو دیکھتے رہا. میں روتے رہا، وہ ڈوب گیا. میں سسکیاں لیتے رہا، وہ ڈوب گیا. میں ہچکیاں لیتے رہا، وہ ڈوب گیا. میں بے بس بن کے بیٹھ کے دیکھتے رہا، وہ ڈوب گیا. علی کیوں ڈوبا؟ روزانہ ڈوبنا تھا اس لیے ڈوب گیا.